پہلے ساؤل تھا، یہ مسیحوں کو ستانے والا خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کلیسیا کو ستانے والا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ اپنا تعارف کراتا، یہاں پر 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے دنوں کی پیدائش ہوں، میں رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں، میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں کلیسیا کو ستانے والا ہوں۔ یعنی کہ وہ اپنی گواہی آپ دیتا ہے۔ میں ہمارے اندر ایسی گواہی ہونی چاہیے تاکہ ہم دوسروں پر اپنی گواہی رکھ سکیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا نام سنتے ہی لوگ گالیاں نکالنے لگے، ہمارا نام لیتے ہی کوئی بری باتیں کہنا شروع کر دیں۔ اگر ہماری گواہی اچھی ہوگی تو ہر کوئی تعریف کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تعریف نہ ہو، ہمارے خدا کی تعریف نہ، کہ ہم مسیحی ہیں، ہم اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہماری تعریف نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہمارے خدا کی تعریف جو سب تعریفوں کے لائق ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پولس بیان کرتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ خوشخبری، جو خوشخبری مجھے پہنچی تھی وہی میں نے تمہیں پہنچا دی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم اس خوشخبری پر قائم ہو، تم نے اس خوشخبری کو قبول کیا ہے۔ جو خوشخبری سنائی جاتی ہے، خوشی کی خبر، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری جو سنانے والا ہوں، یہ پولس یسوع کے بارے پیش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جو میں نے خوشخبری پائی وہی میں تم کو پہنچا دیتا۔ اور یہاں جو خوشخبری میں خدا کے بندہ پولس کی جو اس نے سنی اور وہ دوسروں تک پہنچانے والا ہے، وہ یہ ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ یہ ہے خوشخبری کا آغاز، ہمارے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہوا۔ خداوند یسوع المسیح کے بارے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یسایہ جو ہے اس کے 53ویں باب کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کو دکھ اٹھانے والا خادم کہا گیا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی موت کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ لکھا ہے کہ اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ قبر میں زندہ شخص نہیں ڈالا جاتا، مرا ہی جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ یعنی کہ یسایہ جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کے بارے بیان کرتا ہے کہ وہ مرے گا، اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی خطا نہ کی، اور ہماری خطاؤں کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، ہماری خطاؤں کے سبب سے اسے قائل کیا گیا، یعنی مارا گیا۔ یہ یسایہ بیان کرتا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع المسیح کے مرنے کا وہ ذکر کرتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح یاد رکھیں کہ وہ نبوتوں کا پورا کرتا ہے، نبوتوں کی وہ تکمیل کرتا ہے جو یسایہ نے بیان کی تھی، اور وہ اسی کو وہ پیش کرتا ہے، اور وہ اس نبوت کو خداوند یسوع مسیح پورا کرتا ہے۔ اور پولس یہ کہہ رہا ہے کہ
کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے وہ ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بابا سے بلند کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ پینتوس بیلاتوس بھی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پایا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی نے رات کو خواب دیکھا اور وہ اپنے بادشاہ کو کہتی ہے کہ یہ راست باز شخص ہے، اس نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کیا، یعنی کہ بہت بڑی شہادت، بہت بڑی گواہی یسوع المسیح کے حق میں پینتوس پیلاطس اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے نزدیک دو ڈاکو مصلوب ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کو تانا زنی کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کسی قسم کا کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ یعنی کہ ڈاکو صلیب پر ہے، یسوع مسیح کو پہچان جاتا ہے، اس کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ اس نے کسی قسم کا کوئی بھیجا کام نہیں کیا، یعنی کہ خداوند یسوع المسیح بے گناہ ہے، کوئی خطا کوئی گناہ اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ لیکن الزام لگانے والے تو بے شمار ایسے ہیں جو خداوند یسوع المسیح پر الزام بھی لگاتے ہیں۔ میرے جیسے یہاں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا، کیونکہ خدا کا بندہ پالوس کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کو اٹھا کر وہ ہوا۔ میرے جیسا مبارک جمعے کے روز ہم نے بچوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اندھیرا چھایا رہا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ 3 کلمے جو دن کی روشنی میں کہیں گے اور 4 کلمے تاریکی میں اندھیرے میں جب اندھیرا چھایا ہوا تھا اس وقت کہے گئے۔ اور یہ اندھیرا میں نے ہو سکتا ہے کہ بتایا ہو کہ گناہ کو بھی اندھیرا کہا گیا ہے، طریقے کو بھی گناہ کہا گیا ہے۔ اور جب دنیا کے گناہ جن کے کلام مقدس میں لکھا دیکھو یہ جہان کا خدا کا بندہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اندھیرا چھایا رہا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور باپ اور بیٹے کی لہتی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے کلمے کو اگر ہم جانتے ہیں تو وہاں لکھا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور چوتھی کلمے میں خداوند یسوع مسیح کے ذرا الفاظ کو غور سے سننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتی ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے کلمے میں ایسا لگتا ہے جیسے باپ کے ساتھ بیٹا درخواست کر رہا ہے، دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، دوسروں کے لیے معافی کی التجا کر رہا ہے۔ اور چوتھے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کیا لفظ استعمال کرتے؟ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یاد رکھیں کہ گناہ کی وجہ سے اندھیرا چھایا رہا، اندھیرے میں ایک جدائی باپ اور بیٹے کی جدائی پڑ گئی۔ کوئی بھی باپ، دنیا کے باپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی باپ
اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کسی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے نزدیک لوگوں کا خیال ہے کہ ماں بہوش ہوگی، اور گیتوں میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں بہوش ہوگی، ماں کو تندلے پڑتی ہیں، ماں اپنے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی باپ اپنے بیٹے کو دکھ کی حالت میں نہیں دیکھتے، اسی وجہ سے تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، لہتگی پڑ گئی، اور تاریکی میں ہی خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان دے دی اور یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یعنی کہ خداوند یسوع المسیح نے جو دکھ اٹھائے، جو لعن تان اٹھائی، جو صلیبی موت، لعنتی موت قبول کی، وہ میرے اور آپ کے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھا۔ اس لیے خدا کا بندہ پالوس یہ بیان کر رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کلام مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر۔ میرے چیزوں، رات کو بھی ہم نے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کلام کو سنا۔ خداوند یسوع المسیح اپنے موت کے بارے خود بیان کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع المسیح لیت کی بھی دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا کو ذرا غور سے سنیں۔ اے باپ اگر یہ موت کا پیالہ میرے بھی پیے بغیر نہیں ڈال سکتا تو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ یعنی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو، کلام مقدس کی آیت بہت خوبصورت سب کو آتی ہوگی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، بخش دیا۔ کن کو؟ ہم گناہ گاروں کو، اس جہان کے لوگوں کو، ان کو بخش دیا تاکہ اسے قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر ہوا۔ اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کہ جو بات سب سے پہلے مجھے پہنچی میں نے تمہیں بھی پہنچا دی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور دفن ہوا۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، اس کی جگہ پر اسی کی صورت کا کوئی دوسرا شخص صلیب پر چڑھایا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر تو چڑھائے گئے لیکن مرے نہیں ہیں، بھوش ہو گئے اور بعد میں پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے بے بنیاد خیال ہیں اور جھوٹے خیال ہیں، سچے خیال نہیں ہے بلکہ جھوٹے خیال ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا بندہ پالوس جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوں، میں دھورے دنوں کی پیدائش ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جو خوشخبری مجھے ملی میں وہی تمہیں بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کلام مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور پھر دفن ہوا۔ یعنی کہ جو صلیب پر مرا وہی دفن ہوا، کوئی دوسرا شخص دفن نہیں ہوا، وہی دفن ہوا۔ اگر ہم خداوند یسوع المسیح کے دفن کفن کی طرف نگاہ کریں تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کی لاش کو ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے جو مشیر تھا، اور اس کے بارے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت دولت مند شخص تھا، اور اس نے بادشاہ سے خداوند یسوع المسیح کی لاش مانگی اور بادشاہ نے اس کو دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی دستور کے مطابق اسے کفنایا گیا،
50 शेर ऊंट खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर लगाया गया। ये यहूदी दस्तूर था। फिर हम देखते हैं कि 2 शख्स खुदावंद यीशु मसीह को दफन करते हैं। किसी को पता है कौन कौन से 2 शख्स थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया? खुदावंद यीशु मसीह के जनाजे के साथ कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह की लाश 2 शख्स दफनाते हैं। एक निकोदेमस है और दूसरा अरमितिया का रहने वाला यूसुफ है। याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह के कफन दफन तक अरमितिया के यूसुफ का बहुत ही हाथ था। इसी यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह की लाश सलीब पर बिठाया। इसी यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह की लाश को मांगा। इसी यूसुफ ने खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया। इसी यूसुफ की कब्र में खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। मेरे सिस्टर, जब कब्र का जिक्र आता है तो याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कब्र नहीं मिली। ये यूसुफ जो अरमितिया का रहने वाला था, इसने अपनी कब्र चट्टान में खुदवा रखी थी। आज हम कई लोगों से सुनते हैं कि कब्र निकाली है वो अकेली नहीं, सुंजी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार ऐसी बातें होती हैं, लेकिन अरमितिया के यूसुफ की कब्र जो थी वो पहले भी बनी थी। लोग अपनी कब्रों को पहले भी बना रख देते थे। फिर हम देखते हैं कि जहां खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया गया, जिस कब्र में दफनाया गया, उस कब्र पर भारी पत्थर रखा गया। उस पत्थर के ऊपर रोमी बादशाह की मोहरें लगाई गई। उस कब्र पर 60 सिपाहियों का पहरा लगाया गया। ये खुदावंद यीशु मसीह के दफन का ही तरीका, यानी कि यीशु मसीह को दफनाया गया। और खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जरूर है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और फकीरों फरीसियों के हाथों दुख उठाऊं और वो मुझे कत्ल करे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मरने के बारे बयान करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने का भी जिक्र करते हैं। मेरे जैसे खुदावंद का बंदा पालूस जो पहले साउल था, जिसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, वही गवाही के तौर पर बयान करता है, करंथियों को खत लिखता है कि वही बात जो सबसे पहले मुझे पहुंची मैं तुम्हें भी पहुंचा देता हूं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। मेरे से आज जो हम ईद मना रहे हैं, आज जो हम ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हमने रात को भी नारे लगाए, सुबह को भी नारे लगाए, बड़ी खुशी मनाई। मेरे से मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। सब जानते हैं, लेकिन मुझे पता है सब जानते हैं। हो सकता है कि कुछ ऊपर से लगा देते हैं। जिसके आज हम नारे लगाते हैं, जिसकी हम ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आज के दिन क्या हुआ? सवाल है। अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, बासानी अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। बाबा नाज़र मसीह, आज के दिन क्या हुआ? हाथ खड़ा कीता है ना, दस चढ़े अपने मुंह में दस आगे बैठा
आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। मेरे चीजों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि पौलुस जो है ये खुशी की खबर दे रहा है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ और फिर दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से। ये खुदा का बंदा पौलुस खुशखबरी दे रहा है, क्योंकि उसने खुशखबरी पाई। याद रखिए कि हमारी मसीहत इसी तरह फैली है। यीशु मसीह ने खुद भी खुशखबरी दी, फरिश्तों ने खुशखबरी दी, रसूलों ने खुशखबरी दी और ये मसीहत दुनिया में फैल चुकी। तो हमने चीजें यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, यानी कि इसका मतलब ये है कि किताब मुकद्दस में उसके बारे में लिखा था कि वो जी उठेगा। ज़बूर की किताब को अगर हम पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि उसकी नौबत गलने सड़ने तक ना पहुंची। मेरे जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन, यानी कि यीशु मसीह नबूवतों की तकमील भी करते हैं आज के दिन। तो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने सबसे पहली जो खुशखबरी है वो आसमानी खुशखबरी है। एक तो कलाम मुकद्दस की तरफ से है, क्योंकि खुदा का बंदा ये कह रहा है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सबसे पहली जो खुशखबरी है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, वो आसमान के फरिश्ते ने दी। और चारों अनाजील में किसी जगह पर एक औरत का जिक्र है, किसी पर कई औरतों का जिक्र है और चंद औरतों का भी जिक्र मौजूद है। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि रास्ते में औरतें बातें करती जाती हैं कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। क्यों वो कब्र पर जा रही थी? क्योंकि यहूदी दस्तूर था कि वो कब्रों में खुशबूदार तेल मलती थी। ये यहूदी दस्तूर थी। आज भी हो सकता है कि हम देखते हैं कि 8 रोज के बाद लोग कब्रों पर फूल अगरबत्तियां जलाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहली गवाही देने वाला आसमान का फरिश्ता है, जिसने औरतों को खुशखबरी दी। जब वो फरिश्ते को नजदीक जाती है, फरिश्ता पत्थर पर बैठा हुआ है, पत्थर कब्र से हटा हुआ है और वो डर जाती है और खुदावंद का फरिश्ता ये कहता है कि डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम मसीह मसलूब को ढूंढती हो। वो अपने कही के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहां मेरे खुदावंद को रखा था, वो यहाँ नहीं है। तो मेरे खुदावंद का बंदा ये कह रहा है कि मैं वही खुशखबरी जो मैंने सुनी है मैं तुम्हें भी पहुंचा देता हूं कि यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम यीशु मसीह के कब्र से जी उठने की खुशी मनाते हैं। ये बोल नहीं जाते। अगर कोई पूछे कि ईस्टर के रोज क्या हुआ, कौन सी ईद मनाते हैं, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि ये रोजों की ईद है। ये हमारी रोजों की ईद नहीं है। लेकिन कलीसिया की क़वायद कुछ हमें सिखाते हैं, क्योंकि कोई तरीका जरूर है। ये कलीसिया की क़वायद है जो रोजों के ईद के साथ मनाया जाता है। क्योंकि जब हम रसूलों का अकीदा पकाते हैं उसमें लिखा है कि मैं ईमान रखता हूँ पाक कलीसिया, यानी कि कलीसिया के जो कुलिये हैं, तरीके हैं, उन पर भी मैं ईमान रखता हूँ। हमारी ये ईद रोजों वाली ईद नहीं है, बल्कि हमारी ये ईद जो है वो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की ईद है।
یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں بے شمار انبیاء اس دنیا میں آئے اور بے شمار انبیاء مر گئے اور سب کی قبریں ہیں اور سب قبروں کے اندر. کوئی نبی قبر سے جی نہیں اٹھا سوائے خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح کو قبر اپنے اندر نہیں رکھ سکی اور قبر اپنا منہ پھاڑ پھاڑ کر کہتی ہے کہ وہ میرے اندر نہیں ہے. میرے ساتھ خداوند یسوع مسیح واحد ہستی ہے جو قبر سے زندہ ہوئی ہے. بڑے بڑے انبیاء آئے جنہوں نے 350 سال تک آسمان کو بند کر دیا، جنہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بڑے بڑے انبیاء آئے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا ہم نبی ہے، ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، ایسا بادشاہ ہے، ایسا نجات دہندہ ہے جو واحد ہستی ہے جس نے قبر پر فتح پائی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے قبر پر بھی فتح پائی اور موت پر بھی فتح پائی. بے شمار لوگ موت کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اب بھی ہم موت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ موت گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہے، نافرمانی کی بدولت موت اس دنیا میں آئی ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور اس آخری دشمن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایڑی کے ساتھ کچل کر رکھ دیا. اب خدا کا بندہ پالوس ہی بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے سوا کسی نے قبر پر فتح نہیں پائی، کسی نے موت پر فتح نہیں پائی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. کیفا یعنی پطرس پر ظاہر ہوتے ہیں، 500 لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور پالوس پر ظاہر ہوتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے دنوں کی پیدائش مرنے کے بعد، موت پر فتح پانے کے بعد، قبر پر فتح پانے کے بعد پالوس پر بھی خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں. پھر ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، جب یوحنا رسول جب وہ پتمس کے جزیرہ میں تھا، جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور کہتی تھا، اس وقت خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور مردہ سا ہو کر گر پڑا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنا دہنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اسے کہا خوف نہ کر، میں مر گیا، میں زندہ ہوں، میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. جس مسیحا نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے وہ دوبارہ مرنے والا نہیں ہے، وہ عبدالآباد ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. میرے سے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے اٹھے 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. آج ہم نے اپنی زندگیوں سے، ان چلتی پھرتی قبروں سے خداوند یسوع مسیح کو زندہ کرنا ہے. اور زندہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہوگی، جب خداوند یسوع مسیح کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا، جب خدا کا ڈر خوف ہماری زندگی میں ہوگا، جب ہم بری سوچوں سے باز رہیں گے، برے کاموں سے باز رہیں گے، راست بازی کی زندگی گزاریں گے، تو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں سے بھی زندہ ہوگا. یہ ہمارے اندر گواہی ہونی چاہیے. تو یہ گواہی اس وقت ہی
मुकम्मल होती है जब हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। और पौलुस क्या कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, यानी कि मसीह को हमने अपनी जिंदगी में जिंदा करना है। उस कब्र से हजारों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह निकल आए हैं और आज हमारा ये हक मानता है कि जो मसीहा हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़कर मर गया, जो मसीहा दफन हुआ, जो मसीहा मुर्दों में से जी उठा, आज उसकी खुशखबरी हमने अपनी जिंदगी में रखनी है और उसे अपनी जिंदगी में लेना है और उसकी गवाही दूसरों तक पहुंचानी है। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आइए हम सब अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें।